آج جو میں کہانی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے لابوبو ڈال ہے یا شیطان۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عجیب افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل کے اندر ایک مخلوق رہتی ہے جس کا نام لابوبو ہے۔ کچھ لوگ اسے ڈال اور کچھ لوگ اسے کھیلنے والا جن کہتے تھے اور کچھ اسے شیطان سمجھتے تھے۔ بچے جب رات کو باہر جاتے تو ان کی امی ان سے کہتی دور مت جانا ورنہ لابوبو آ جائے گا، اور جب رات کو سوتے نہیں تنگ کرتے تو کہتی سو جاؤ ورنہ لابوبو آ جائے گا۔ ایک دن گاؤں میں دو دوست ارسلان اور فیضان نے فیصلہ کیا کہ ہم خود دیکھیں گے کہ لابوبو کیا ہے۔ دونوں ٹارچ لے کے جنگل کی طرف نکل گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی، اچانک جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی، دونوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ پھر ایک چھوٹی سی مخلوق سامنے آئی۔ وہ نہ تو بالکل شیطان لگ رہا تھا نہ کوئی عام جانور۔ اس کے بڑے بڑے کان اور گول آنکھیں، شرارتی مسکراہٹ سے وہ ہنس رہا تھا۔ میں ہوں لابوبو، تم لوگ مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ ارسلان نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے قہقہہ لگایا۔ نہیں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں تو ایک ڈال ہوں۔ پرانی کہانیوں میں مجھے جادوئی مخلوق مشہور کیا ہوا ہے جو کبھی دوست بن جاتے ہیں اور کبھی شرارتیں کرتے ہیں اور کبھی ڈراتے ہیں۔ پھر لوگ تمہیں شیطان کیوں کہتے ہیں؟ فیضان نے پوچھا۔ کیونکہ میں رات کو کھیلتا ہوں، کبھی چیزیں چھپا دیتا ہوں، کبھی درختوں پر چھلانگیں لگا کے آوازیں نکالتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں میں برا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے میں تو تنہا ہوں، مجھے تو دوست چاہیے۔ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ تو ارسلان بولتا ہے، اگر تم واقعی ہمارے دوست بننا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور نہ ہی کسی کو تنگ کرو گے۔ لابوبو نے فوراً ان کی بات مان لی تو فیضان اور ارسلان اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر ارسلان نے اس سے کہا، کیا تم ہمیں اپنی طاقت دکھاؤ گے؟ تو اس نے ہوا میں اڑ کر دکھایا، درختوں پہ چھلانگیں لگائیں اور زور زور سے آوازیں نکالی۔ دونوں اس کو لے کے اپنے ساتھ گاؤں آ گئے۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا بلکہ ان کے ساتھ ان کا دوست بن کے رہے گا۔ جب دونوں گاؤں واپس آئے تو گاؤں والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں لابوبو ملا؟ تو انہوں نے ہنس کر کہا، ہاں ہمیں لابوبو ملا تھا، بلکہ وہ ہمارے سامنے خود ہی آیا تھا۔ وہ کوئی شیطان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جن ہے، وہ تو ایک عام سی ڈال ہے۔ آپ لوگ اس سے ڈرنا چھوڑ دیں، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ہمارے ساتھ کھیلے گا اور وہ کوئی شرارت بھی نہیں کرے گا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر کچھ دن بعد عجیب و غریب حرکتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ کبھی کھیلتے ہوئے کوئی بچہ گر جاتا، کبھی کسی کی کوئی چیز غائب ہو جاتی، کبھی کوئی اکیلے ہوتا تو وہ عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی جس سے وہ ڈر جاتا۔ رات کو بھی عجیب و غریب آوازیں آتی جس سے بچے ڈر جاتے۔ کبھی درخت زور زور سے ہلنے لگتے۔ سب گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ارسلان اور فیضان کو بولا کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب تم لوگ ہی کچھ کرو۔ وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ پھر وہ دونوں مولوی صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ساری بات مولوی صاحب کو بتائی۔ مولوی صاحب نے کہا، پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے وہ ڈال لانے کو کہا اور پھر اس پر زور زور سے تلاوت شروع کر دی۔ وہ ڈال ڈر کر زور زور سے چیخنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، جاؤ اب یہ نہیں ستائے گا، یہ ایک شرارتی جن تھا جو اس ڈال میں آ گیا تھا، اب وہ چلا گیا ہے، اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور یہ اب ایک عام سی ڈال ہے جس کے ساتھ تم لوگ کھیل سکتے ہو، لیکن اب یہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ارسلان اور فیضان ڈال کو لے کر گھر واپس آ گئے اور گاؤں میں ایک مرتبہ پھر سکون ہو گیا۔